السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ایک کتاب پر تبصرہ کروں گا جو کہ ایک شاعر کا دیوان ہے، اور وہ شاعر ایسا شاعر ہے جس کی شاعری آج تک لازوال ہے، اور آج بھی اس کے کئی مداح موجود ہیں اور اس کی شاعری کو بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مرزا اسد اللہ خان غالب کی اور ان کے دیوان غالب کی، جس کو میں نے 13 مارچ 2023 کو شروع کیا اور 5 مئی 2023 کو میں نے اس کو مکمل کیا۔ شاعری کو اصل میں پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ کا ذوق شوق ہو تو کوئی نظمیں وغیرہ پڑھ لیں، مگر میں نے ارادہ کیا کہ غالب کی پوری شاعری کو جو اس کے دیوان میں موجود ہے اس کو شروع سے آخر تک ایک بار پڑھ لوں، تاکہ جو غالب کا اسلوب ہے اس سے ایک بندے کو مناسبت پیدا ہو جائے، اور دوسرا اس نے غالب نے کون کون سے قسم کے کلام لکھے ہیں تو اس سے انسان کو آشنائی ہو جائے، پھر اس میں جو انسان کے پسندیدہ کلام یا اشعار ہوتے ہیں ان کو انسان بار بار دیکھ سکتے ہیں۔ تو غالب کی شاعری اپنے زمانے کے حساب سے بڑی انوکھی شاعری تھی، اور آج کل کے زمانے میں بھی غالب کی طرح کی شاعری ڈھونڈنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور اعلیٰ پائے کے جو شاعر ہوتے ہیں، اعلیٰ پائے کے شاعروں کی مثال ڈھونڈنا ہر زمانے میں مشکل ہی رہتا ہے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری کسی قدر مشکل بھی ہے، اور کیونکہ ان کی زبان دلی کی زبان ہے، اس کے علاوہ وہ سخت مشکل فارسی کے اور عربی کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اردو اچھی طرح آنی چاہیے، آپ کو عربی سے اور فارسی سے کسی درجے مناسبت ہونی چاہیے تو آپ سمجھ سکیں گے، کیونکہ پہلے زمانے کے مسلمان جو تھے وہ عربی اور فارسی سے بڑے درجے کا شغف رکھتے تھے اور اس کو کسی درجے تک سیکھتے تھے، جو کہ آج کل کے لوگوں میں ناپید ہے۔ تو آپ کو اچھی اردو آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ غالب کی جو شاعری ہے اس میں طنز و مزاح کا پہلو بڑا نمایاں ہے، اور بعض بہت اہم چیزیں ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، بعض ایسی چیزیں جو بہت کم تر ہوتی ہے اس کو شاعری میں ایسا بیان کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ اس سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان کے کلام میں ایک قسم کی ندرت ہے اور ایک قسم کا نیا پن ہے، اور ایک اپنا ان کا ایک انداز ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو غالب کو پڑھتے ہیں وہ اس کو، اور جو شاعری کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے غالب کو پڑھا اور یہ میرے اس پہ تاثرات ہے۔ غالب کی شاعری میں پوری طرح اگر کہیں کہ سمجھ سکا ہوں تو یہ تو میں نہیں کہوں گا، مگر یہ ہے کہ اس کی شاعری کا جو لطف ہے اس سے میں کافی لطف اندوز ہوں۔ اگر آپ کو شاعری کا ذوق ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کو اردو شاعری کے لیے غالب کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اردو شاعری کا ذوق رکھتے ہیں اور غالب کو نہیں پڑھتے تو سمجھے آپ نے اردو شاعری کا بڑا حصہ، اچھا حصہ ضائع کر دیا۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔